پھر ایک اس میں جو اشعار ہیں کچھ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی، جس میں آخری شعر ہے کہ یفرح ھذا الورى بعیدہم ونحن اعیادنا ماتمنا، کہ امام سجاد نے فرمائے ہماری عیدیں ہی ہمارا ماتم ہے بحر الانوار میں، ہماری عیدیں، لوگ اپنی عیدوں کی خوشیوں میں خوش ہیں، خوشی و مسرت میں ہیں، اور ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیے، ابھی تو ہم آگے چل کے اس پہ ڈسکس کریں گے، پہلے چلیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک پوسٹ ہے جو اس طرح سے پھیلائی گئی ہے، ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے۔ اچھا، یہ لکھا ہے امام محمد باقر نے فرمایا، جبکہ یہ چوتھے امام نے کہا ہے، اور نیچے والا کیونکہ ہم اپنا حق غیروں کے پاس دیکھتے ہیں، یہ پانچویں امام کا ہے، تو یہ دو چیزیں مکس کر کے جو اس قسم کی پوسٹیں بناتا ہے وہ عقل سے یا حدیثوں ان سے بالکل عاری ہوتا ہے، وہ یعنی مکس اپ کر کے کسی کا نام کسی کے ساتھ، کسی کا کسی کے ساتھ، دو چیزوں کو، دو الگ الگ حدیثوں کو جوڑ کے ایک بنا دیا اس نے۔ خیر، تو اچھا، یہ جو روایت ہے کہ ہماری عیدیں ہمارا ماتم، یہ مناقب آل ابی طالب جو علامہ ابن شہر عاشوب کی کتاب ہے، یہ اس کی روایت ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں اسی ابن شہر عاشوب کی کتاب سے نقل کی ہے، یعنی اصل مصدر کتاب کا وہی ایک ہی ہے، مناقب آل ابی طالب۔ اچھا، اس کے اندر بھی علامہ مجلسی نے بھی بہار کے اندر لکھا ہے کہ وَيُرْوِي لَهُ علیہ السلام، ان سے روایت کی گئی ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ کی اپنی معلومات کے لحاظ سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی روایت میں یہ چیزیں آ جائیں، ایک صیغۃ التمریز کہلاتا ہے، صیغہ تمریز، تمریز مرض سے نکلا ہے، یعنی روایت جو ہے یہ اس کی سند میں کمزوری ہے، ضعف ہے، مریض ہے یہ روایت۔ مثلا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ روایت کے شروع میں دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ مثلا اگر شروع میں آ جائے رویا یا یروی، ذکرا، بلغنا، وردا، جاء، نقلا وغیرہ اس طرح کے الفاظ اگر روایت میں لکھے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سلسلہ سند کمزور ہے، یعنی یہ کہیں پہ بھی روایت کے شروع میں لکھے ہوئے آ جائیں، جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے اس کے اندر پڑھا کہ وہ یروی لہو، روایت کی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے، یہ بات ہم تک پہنچی ہے، یہ بات وارد ہوئی ہے، یہ بات آئی ہے، یہ بات نقل ہوئی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے سلسلہ سند ہی یا تو نہیں ہے، یا سلسلہ سند اتنا کمزور ہے کہ اس کو لکھنے والے نے نقل ہی نہیں کیا ہے۔ اچھا، بعض اوقات علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات سلسلہ سند ٹھیک بھی ہوتا ہے، اور جو بھی نقل کرنے والا ہے وہ اس کی اسناد کی بحث میں جانا نہیں چاہتا ہے، نہیں ٹائم بچانا چاہتا ہے، وقت بچانا چاہتا ہے کہ غیر ضروری ہم اس میں کیوں جائیں، ایک تو ثابت شدہ چیز ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ روایت میں ذکر ہوا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں صرف یہی اس لحاظ سے ہو کہ جہاں سلسلہ سند نہ ہو، کمزور ہو، تو وہاں پر یہ والی چیز آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہار کے اندر بھی مناقب آل ابی طالب، جس میں اکثر روایات ضعیف اور مراسیل ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی بات بتا دوں روزے کے حوالے سے، جس روایت کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ روایت ضعیف ہے یا نہیں ہے، تو اس میں کچھ جملوں کا یا باتوں کا اضافہ کر دیا جائے، مثلا آپ یہ کہیں روایت میں یہ آیا ہے، اور پھر چاہے وہ بعد میں پتہ چلے کہ روایت ضعیف بھی ہے، تب بھی آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ روایت میں آیا ہے، یا کتاب کا حوالہ دے دیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ کتاب میں آیا ہے لیکن کتاب کا حوالہ دے دیا جائے، تو بھی آپ کا روزہ بچ جاتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جن میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ روایت ضعیف ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بہت سے علماء جیسا آقا خوئی تھوڑا سا اس میں سختی کے بھی قائل تھے، لیکن آقا سستانی فرماتے ہیں کہ روایت میں اگر اس طرح سے نقل کر دیا جائے، کتاب کا حوالہ دے دیں، عالم کا حوالہ دے دیں، یا رویا کہہ دیں اس سے پہلے، تو وہ پھر آپ کا روزہ بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس روایت پہلے سے یہ ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے، تو یہ جو ہے ہماری عید ماتم، یہ اس لحاظ سے وہی والی بات ہے کہ ہم جب ان کا دیکھتے ہیں، ہم دوسری روایات میں بھی آیا کہ ہمارا حق جو ہے غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا۔ اچھا، لیکن اس کے اندر ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ اعیادنا ماتمونا، ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے۔
اچھا یہ کسی بھی اضافت یا تخصیص کے بغیر استعمال ہوا ہے. اگر ہم اس روایت کو بالفرض سند کی بحث میں نہ جائیں، مان لیں گے روایت صحیح بھی ہے، تب بھی اس کے اندر صرف اس میں یہ نہیں آیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے جتنی بھی عیدیں ہیں یہ سب ہمارا ماتم ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہماری خوشیاں ہی ہمارا ماتم ہے، یعنی ایک لحاظ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو آپ کے پاس نہ عید غدیر رہے گی اگر آپ اس کو مانیں، نہ آپ کے پاس عید مباہلہ رہے گی، نہ آپ کے پاس کوئی اور خوشی کے ایام رہیں گے، نہ پھر آپ 13 رجب کو جشن منا سکتے ہیں، نہ 3 شعبان کو منا سکتے ہیں، نہ مثلا 15 شعبان کو منا سکتے ہیں. یعنی آپ کے کوئی خوشی رہے گی ہی نہیں، کیونکہ پھر آپ کہیں نہیں صرف عید کو نہیں ہم منائیں گے. تو یہاں تو آیا دو نہ آیا، یہاں تو جمع کا صیغہ آیا ہے اور کوئی تخصیص بھی وارد نہیں ہوئی ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تمام عیدیں شامل ہو جائیں گی. پھر کوئی سی بھی خوشی کی دن 13 رجب بھی نہیں منا سکتے آپ، یہ جو آپ بڑھ کے نہ عید زہرہ منا سکتے ہیں، نہ عید غدیر منا سکتے ہیں، نہ عید مباہلہ منا سکتے ہیں. عید غدیر کے متعلق خود پیغمبر اکرم سے روایت ہے، اس میں بھی دیکھیں رویان رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امالی شیخ صدوق کی روایت ہے کہ یوم غدیر خمن افضل اعیاد امتی، یعنی عید غدیر کا دن میری امت کی افضل ترین عیدوں میں سے ہے، افضل تمام عیدوں میں سب سے افضل ہے. تو خود پیغمبر اکرم سے روایت یہ آ رہی ہے کہ یہ عیدوں میں سب سے افضل ہے. اس کا مطلب عیدیں پائی جاتی ہیں نا، ورنہ پیغمبر کو نقل کرنا ہی نہیں چاہیے تھی یہ چیز. اور امام سے بھی جو ہے یہ پوچھا تھا کہ جو عید غدیر کے متعلق، تو امام نے کہا تھا ہاں جتنی بھی اور عیدیں ہیں، حتیٰ کہ عید غدیر، یہ جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس سے بھی زیادہ عظمت اور شرف کی حامل ہے عید غدیر، کیونکہ اس دن کو امیر المومنین کا نسب کیا گیا تھا، ان کو بطور امیر المومنین کے نفاذ ہوا تھا اس چیز کا. تو بہرحال یہ کہ خود امام نے کہا کہ یہ تمام عیدوں میں سب سے زیادہ عظمت اور شرف رکھتی ہے، بلکہ ان عیدوں سے بھی زیادہ شرف رکھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ عیدیں ہیں یہ چیزیں. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یوم درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ یوم غدیر خم میری امت کی تمام عیدوں میں سب سے بہتر ہے. اور یہ وہ دن ہے جب اللہ نے مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو رہنمائے امت مقرر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ میرے بعد ان سے ہدایت حاصل کر سکیں. یعنی یوم عید غدیر میری امت کی تمام عیدوں میں سب سے بہتر ہے. عید قرار دیا ہے نا رسول اللہ نے عید غدیر کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھے امام نے مثلا یہ فرمایا کہ تمام عیدیں ہمارا ماتم ہے، تو پھر تو عید غدیر بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں امام نے الگ سے کچھ نہیں کہا اور بالکل جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں تک کے اندر، یہ صرف شیعوں کی نہیں تھی، بلکہ البیرونی نے جو اپنا کتاب لکھی الآثار الباقیہ، اس میں عید غدیر کو ان عیدوں میں شمار کیا جن میں تمام مسلمان خوشیاں مناتے تھے اور اہتمام کرتے تھے. یہ بعد میں جب تعصبات بہت بڑھتے چلے گئے اور بہت یہ والی نوبت آ گئی جو آج کل نظر آتی، اس میں پھر عام مسلمانوں نے یا جو فساد انگیز جو علماء تھے دیگر فقہوں کے، انہوں نے جو ہے اس کو بالکل منانا ترک کیا. لیکن یہ چیز ہمارے ہاں جو ہے وہ باقی رہی ہے. صرف ابن خلقان اور ابو ریحان البیرونی نے ہی اس دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اہل سنت کے مشہور عالم سالبی نے بھی شب عید غدیر کو امت مسلمہ کے درمیان مشہور شبوں میں شمار کیا. تو بہرحال یہ کہ عید غدیر، یہ پھر آپ کو عید غدیر بھی نہیں منانی چاہیے. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عید الفطر سے بھی زیادہ بافضیلت عید غدیر کا دن ہے، اور بلکہ فرماتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ کی عید مبعث کے بعد تمام عیدوں میں سب سے افضل عید غدیر، یعنی عید الفطر سے زیادہ بافضیلت عید غدیر ہے. لیکن عید مبعث کے بعد اکثر جب یہ چیز ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں عید مبعث سے بھی زیادہ عید غدیر افضل ہے، جبکہ ایسا نہیں. رسول اللہ کا مبعوث برسالت ہونا یہ بھی بہت بڑی عیدوں میں سے ہے، اور اس عید کے بعد سب سے بڑی عید جو ہے عید غدیر کو قرار دیا گیا ہے.